This is the third one video clip of the ninth one video lecture. اب آیت مبارکہ نمبر 34 ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اس کے ترجمے کی جانب بڑھتے ہیں. وَاذْكُرْنَ اور یاد کرو، ما یتلا ما جو یتلا پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن تمہارے، کنہ سے مراد تم عورتوں کے ہیں، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات، والحکمہ اور حکمت، عقل مندی کی باتیں. اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں، اور حکمت عقل مندی کی باتیں، حکمت کی باتیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، لطیفاً باریک بین، خبیرہ خبر رکھنے والا. اب اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ان چیزوں کو یاد کرو، اس چیز کو یاد کرو جو، یا ان آیات کو، ان باتوں کو، اور اس حکمت کو یا اس عقل مندی کو یاد کرو، اس اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں. غور کرو ان میں، تصور کرو، ذرا تدبر کرو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. اب اس کی تشریح میں کیا چیز آئے گی کہ یعنی قرآن و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دانائی کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو دانائی کی باتیں ہیں، انہیں سیکھو. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو ان کی ازواج ہیں، ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور حکمت کو سیکھو، ان کو یاد کرو، کیونکہ دوسروں کو اور پھر دوسروں کو سکھاؤ. اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو ایسے گھر میں رکھا جو حکمت کا اور ہدایت کا خزانہ ہے. ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھا. ٹھیک ہے. اب ان آیتوں میں باریک بھید اور پتے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں کیا ہے؟ باریک بھی اور بھید والی اور پتے کی باتیں ہیں. اور وہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے، اور اس نے اپنے لطف و مہربانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے اور تم کو ان کی زوجیت کے لیے چن لیا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ہر ایک کے احوال اور ہر ایک کے استعداد کی خبر رکھتا ہے. کوئی کام یوں ہی بے جوڑ نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی حکمت اس لیے ان کے لیے پیدا فرمائی. اور دیکھو، جب ازواج مطہرہ جو ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں فرما رہے ہیں، ایسا حکم نازل فرما رہے ہیں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارے گھروں میں بھی دین اور علم ہر چیز بھری پڑی ہوتی ہے. ایون کہ قرآن مجید بھی یا دوسری دینی کتابیں، احادیث کی کتابیں، یہ سب چیزیں، یہ سارا علم ہمارے پاس رکھا پڑا ہوتا ہے، تاکچوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ ان سے استفادہ ہوں. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، ہماری تخلیق کرنے کا کیا مقصد ہے. ہم کبھی اس چیز کو غور نہیں کرتے. اور جو باتیں ایسی کرتا ہے، جو ہمیں اس چیز کی طرف لاتا ہے، جو ہمارے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسی کی طرف ہو جاتے ہیں، اسی کے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں. کہ ہمیں یہ اتنی بیکورڈ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ اتنے بیکورڈ کاموں کو کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. ہم دین پر عمل کرنے کو بیکورڈ تھنکنگ کا نام دے چکے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. تو خدا را ان چیزوں کی طرف آئیں اور غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں عورتیں کیوں بنایا، ہمارے لیے کیا چیزیں لاگو ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. ان چیزوں کی طرف دیکھیں ذرا. ہم عورتوں کو ایویں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے معمار قرار دے دیا، قوموں کا معمار قرار دے دیا ہے. ہم صرف ایک گھرانے کو بنانے والی نہیں ہوتی، ہم پوری قوم کو بنانے والی ہوتی ہیں.
تو سب سے پہلے خود کو اس قابل بنائیں کہ ہم دوسروں کی بھی تربیت کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں.